نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ خصوصی خطاب اس تحریک کے بانی نوجوان عالم دین، عاشق رسول حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا ہو گیا۔ بعد اس کے روحانی بیان جو دل سے نکل کر دل تک پہنچتا ہے، مختصر صحیح ہم سب کے مربی اور مشفق فخر گلبرگہ، اہل دل و صفا حضرت نصیر الملت دامت برکاتہم کا بھی ہو گیا ہے۔ اور جلسے کی ایک خاص خصوصیت اور ایک خاص نظام عاشقان رسول جو اپنے عشق کا اظہار اس انداز سے کیا،
سوا لاکھ مرتبہ پیارے آقا پر درود پڑھنے کا شرف پایا. بولو سبحان اللہ. کہتی بھی بولنا بیچ میں سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ بولو. سوا لاکھ مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا شرف پایا. ان کو اعزاز سے بھی نوازا گیا، سند دی، تحفہ دیا. اب اخیر میں میرا نمبر آیا ہے اور مجھے بنگلور بھی جانا ہے. میرے ساتھ ساتھیان بھی ہیں، اہم ذمہ داران بھی ہیں. کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، صرف 2-3 گھنٹے میں ختم کر دوں گا. معذرت اور معافی کے ساتھ ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی مختصر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سننے کی عادت پڑ چکی ہے. دین کا کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جو آپ تک حضرات علماء کے ذریعے سے نہ آیا ہو. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا منڈیاں تو بھی ہلاؤ. توحید کا عنوان آ گیا، رسالت کا عنوان آ گیا، ختم نبوت کا عنوان آ گیا، نماز کا عنوان آ گیا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا عنوان آ گیا، معاملات کا عنوان آ گیا، معاشرت کا عنوان آ گیا، سیاست کا عنوان آ گیا، ظاہر کا عنوان آ گیا، باطن کا عنوان آ گیا، مساجد کا عنوان آ گیا، مدارس کا عنوان آ گیا، خانقاہوں کا عنوان آ گیا. کوئی ایسا عنوان جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ آپ تک نہ پہنچا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمارے ان اکابر کو پورا بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی زبانوں کا بھی استعمال کیا اور اپنے قلم کا بھی استعمال کیا. ساری دنیا کے، ابھی مقدمہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک درد آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیں. ایک چھوٹا سا مزاح کر لیا میں کہ 2-3 گھنٹے بات ہوگی، مختصر بات ہوگی ایک درد کے آغاز کے ساتھ. دنیا میں تقریباً 4200 قسم کے مذاہب ہیں. کتنے؟ یہ تقریباً 13 سال پہلے کا میرا ریسرچ ہے. دنیا میں کتنے مذاہب ہیں تب میں نے ریسرچ کیا تو اس وقت نتیجہ نکلا، جواب آئے پورے دلائل کے ساتھ کہ 4200 قسم کے مذاہب ہیں. اور مذہبیں ایک ایسی چیز ہے جو اس کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں. میں اس تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، میرا اشارہ سمجھے. بہت سارے مذاہب بن رہے ہیں. دیوانہ اٹھیا، ملیدہ کوٹیا، کون اٹھتا ہے کہ انہیں مذہب بنا رہا ہے آج کل. صاف بات کر کے بدنام ہوں ہے. کسی نہ کسی قسم کا جنون ہے. کوئی مذہب بنا رہا ہے، کوئی مسلک بنا رہا ہے، کوئی تنظیم بنا رہا ہے، کوئی جماعت بنا رہا ہے، کوئی حلقہ بنا رہا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے، ویسے ہمارا مذہب بھی خاتم المذاہب ہے. 4200 قسم کے مذاہب دنیا کے اندر ہے. ایک تحقیق ہے، کتابوں کے اندر بھی ہے. اگر آپ کو کتاب اٹھانے کا موقع نہیں ملتا تو حضرت مولانا مولوی علامہ مفتی گوگل صاحب سے بھی دریافت کر سکتے ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب؟ آج کل تو زبردست سہارا ہے گوگل.
गूगल में देख डाल को मौली साहब को अटका रही आजकल। नहीं ना हजरत ऐसा नहीं है ना हजरत, कौन भाई बोले गूगल में देखे हजरत भाई, तो फिर गूगल ही से वास्ता रख ले, हम ना पूछने की जरूरत क्या है। एक जबरदस्त साजिश है गूगल, एक जबरदस्त फितना है गूगल, दज्जाल की एक जबरदस्त तहरीक है गूगल। समझने वाले समझ गए, आइंदा चलकर समझने वाले समझेंगे। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि हमारे जो साहिबैन आने वाले हैं, समझे नहीं समझे, हमारे जो साहिबैन आने वाले हैं, जिसकी खबर प्यारे आका से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर अब तक हज़रात उलमाए किराम मस्जिदों मिंबरों मेहराब से देते आ रहे हैं, हमारे जो साहिबैन आने वाले हैं, वो आने के बाद उनके अहम जो काम होंगे, उसमें से एक काम क्या है कि सबसे पहले वो आलम से नेट ख़त्म कर देंगे, उसके बाद अपनी तहरीक शुरू करेंगे। वरना ये जो हाल है, ये हाल उनको बदनाम करने में भी पीछे नहीं रहेगा। गर्ज दुरूद पर बात करना है, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। कोई उन्वान ऐसा नहीं जो आपके सामने ना आया हो, वहां से बात आई है। याद रखेंगे? बोलो भाई, याद रखेंगे? 4200 किस्म के मज़ाहिब, आगे पीछे कुछ है कुछ नहीं, कुछ बन रहे। हर मज़हब के अंदर अपनी अपनी किताबें हैं, फला हैं, लेकिन ये बड़े शान के साथ पक्का चैलेंज है और हकीकत है कि इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास अपने मज़ाहिब की जितनी किताबें हैं, इसके 5% पर भी दुनिया के किसी मज़हब के पास अपने मज़हब की किताबें नहीं हैं। मैं तो सफ़र में रहता हूँ, सफ़र में हर किस्म के लोग मिल ही जाते हैं, कभी ख़राब से ख़राब भी मिलते हैं तो कभी अच्छे से अच्छे भी मिलते हैं, कभी खामोशी आफियत है तो कभी दावत व तबलीग को पेश करने का भी मौका मिल जाता है। एक मरतबा मैं सफ़र में बहुत दूर का सफ़र कर रहा था, एक गैर मुस्लिम से मेरा ताल्लुक़ हो गया सफ़र में। अच्छे हैं इस मुल्क में बहुत सारे, उनको तलाश है एक सच्चे दीन की, वो मुतलाशी है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन तक हम दीन पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद फरमाते हैं, दीन पहुंचाने की कोशिश करो, अगर मुमकिन ना हो तो दीन दिखाओ। दीन पहुंचाना भी दावत है, दीन दिखाना भी दावत है। दीन पहुंचाना भी दावत है, दीन दिखाना भी दावत है। खुद दीन पर चलो, तुमको देखने वाले को दीन समझ में आ जाएगा। ये भी जबरदस्त दावत है, ये भी जबरदस्त तबलीग है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जबरदस्त दीन, सच्चा दीन, सलामत दीन जो प्यारे आका के जरिए से हम तक पहुंचा है, मैं हाथ जोड़कर हजरत वाला के सामने अर्ज कर रहा हूं और हमेशा हजरत की खिदमत में मैं मोहताज इस्लाह बनकर रहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, फिर भी आपके सामने एक बात अर्ज करता हूं। गुलबर्गा की मस्जिद के इस मस्जिद में मजलिस में बैठे हुए हजरात, और बात आगे कहां तक जाती है अल्लाहु आलम, तमाम से कहना चाहता हूं कि वो दीन, वो मजहब जो प्यारे आका के सदके हम तक पहुंचा है, इस दीन की शबीह को बिगाड़ कर पेश करने वाले भी हम ही हैं। सहाबा से दीन पहुंचा तो दरवाजा दरवाजा नहीं पहुंचे, सहाबा से दीन पहुंचा, हाथों में तलवार नहीं उठाए,
صحابہ سے دین پہنچا، وہ زور اور زبردستی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ میرے اساتذہ حضرات علماء مرکز علم کے گود میں بیٹھ کر پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، حضرات صحابہ سے جو دین پہنچا ہے، وہ دین پہنچنے کا طریقہ کیا، وہ خود اپنے آپ کو دین کے اندر ڈالا، ان کو دیکھنے والے کو دین سمجھ میں آیا تو پھر دیکھنے والے کے ہدایت پانے میں دیر نہ لگی۔ لمبی ہو جائے گی بات۔ یہ ایک مرتبہ میں اپنی تعریف اللہ کی قسم نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے واقعات دوسرے علماء کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر ایک مرتبہ میں ٹرین میں، معاف کرنا، ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں میرا اپنا وظیفہ جو ہمارے بزرگوں کی ایک تربیت ہے وہ پورا کر رہا تھا۔ ایک بالکل گندا لباس پہننے والی عورت، ایئرپورٹ کا ماحول تو معلوم نہ آپ کو، کبھی ایئرپورٹ گئے ہیں؟ ارے گئے تو گئے بولو، نہیں تو نہیں بولو۔ بعض بول رہے ہیں گئے، بعض بولے نہیں گئے۔ گئے سو گئے، چھوڑو، نہیں گئے سو میں کوئی دعا بھی کرتا نہیں اللہ ایئرپورٹ پہنچائے۔ کون سا وہ جنت کا درجہ ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب؟ جو لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچے ہیں تو میں ان کو دعا بھی نہیں کروں گا۔ جتنا ہو سکے امن کا سفر کرو۔ فلائٹ کا سفر امن کا ہی ہو سکتا ہے لیکن بڑا خطرے کا سفر ہوتا ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ ایسا سفر ہے جو لٹک کر بھی نہیں، اٹک کر بھی نہیں۔ قریب میں ایک لطیفہ پڑھا میں، فلائٹ میں سفر کرنے کے لیے، اڑنے کے لیے دولت ہونا کہتے، اترنے کے لیے قسمت ہونا کہتے۔ اڑنے کے لیے کیا ہونا؟ دولت ہونا، اترنے کے لیے کیا ہونا؟ قسمت ہونا۔ بہرحال ایک اظہار ہے اس ایئرپورٹ میں جو ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جوتیوں کا صدقہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ اللہ کی عطا ہے، صدقہ ایسے بزرگوں کا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سفر ٹرین میں کرنے کے بجائے فلائٹ میں کر لیتے، تو حضرت نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ نہیں عزیزم، بہت کٹھن ہوتی ہے، اور حضرت کی طبیعت کو تو وہاں کا ماحول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ عجیب عجیب کپڑے پہن کر آتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، آج تک میں اسی تحقیق میں ہوں کہ پلین میں بیٹھنے کے واسطے اتنے گندے اور بے حیا کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے۔ میرے حال میں اپنا وظیفہ پورا کر رہا تھا، مقدار کو پورا کر رہا تھا، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، اچانک ایک عورت قریب آئی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ واٹس ایپ کا دور ہے، کون بھی فوٹو پکڑ کو وائرل کر دیا، سب سے زیادہ فاتحہ تو گلبرگہ پڑے گا۔ دیکھو حضرت کیسا بات کر لکو، کیسا بات کر لکو، میں بھی ڈر گیا۔ فوراً پوچھا کیا ہے؟ کیا گرو جی کچھ نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ میں زیادہ بات بھی نہیں کیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، کدھر ہے، لمبی گفتگو بھی خطرہ ہے۔ گرو جی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ جی میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایشور کو یاد کر رہا ہوں۔ گرو جی جب پڑھ رہے ہیں وہ ذرا پانی میں دم کر دیں آپ۔ اسی کہتے ہیں دین دکھانا، اسے کہتے ہیں عمل دکھانا۔ ہر جگہ دکھاوا حرام نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم۔ دکھاؤ تو اچھا ہے، دل کے اندر خلوص ہو، ریا نہ ہو، اظہار عمل ہو، اپنے عمل کو دکھانے کا مقصد دعوت ہو، تبلیغ ہو۔ قرآن کا یہ اشارہ ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم۔ عمل دکھا دیے تو اچھا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، بہت اچھا، قرآن کا لفظ ہے، بہت اچھا۔ کبھی نماز دکھاؤ، دیکھنے والے کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کبھی روزے کا بھی اظہار کرو، بے روزدار
کو روزے کے رکھنے کی توفیق مل جائے. کبھی کسی کے سامنے ذکر کرتے رہو اللہ اکبر. تمہارے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ قریب بیٹھ کر تلقین کرتے رہو. تلقین کا مطلب کیا ہے؟ اسے پڑھنے پر زبردستی مت کرو، اس کے بازو بیٹھ کر کلمہ تم پڑھنے لگو، تمہارے پڑھنے کا اثر اس پر پڑے گا، اسے کلمے والی موت نصیب ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ میں حضرات علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میرے سادے سیدھے نوجوان بھائیوں سے، بزرگوں سے پوچھتا ہوں. اظہار کا یہی مقصد ہوتا ہے. ہاں دکھاوا ہے تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے. دکھاوا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے. دکھانے کے دو ارادے و نیتیں ہوتی ہیں. ایک ہے اپنے اندر غرور پیدا کرنا، اپنے اندر بڑپن پیدا کرنا، بتانا کہ تم نہیں کر سکتے یہ کام میں کر رہا ہوں. ایک نیت اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے. ایک نیت ایک مقصد کیا ہوتی ہے کہ بھائی میں کر رہا ہوں ذرا تم بھی کرو، انشاءاللہ تعالی میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. کبھی عمل کو دکھا کر بھی کرنا پڑتا ہے، عمل کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسروں کو تبلیغ ہو جائے، ترغیب ہو جائے، دعوت ہو جائے، تبلیغ ہو جائے. غرض ٹرین میں بیٹھا تھا، ایک غیر مسلم سے دوستی ہو گئی وقتی طور پر. اب ہمیں اسے سلام نہیں کر سکتے، انہیں ہم نہ نمستے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، وہ اس کا دھرم ہے. میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ مسلمان ہے تو سلام کرو، انسان ہے دین سے محروم ہے، کم سے کم اپنی محبت کا اظہار کرو، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اس کے سامنے پیش کر دو، یہ بھی اسلام کی دعوت ہے. کیا بات ہے. لیکن اس کا غلط نتیجہ نکالو نہ کرے بابا. حضرت بولے دیکھ کو مسکرانا بھی دعوت کہتے، تبلیغ کہتے. پھر جن کو دیکھنا جائز نہیں ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، پھر میرا بیان کو دلیل بنا کر پیش کریں گے. تم نہ زمانہ کچھ کہے کہ نہ کہے، جنازہ میرا اٹھے گا. ایسے مطلبی نتیجے تو ہمارے نوجوان بہت جلدی نکال لیتے ہیں. میں نے ایک مسکراہٹ پیش کر دی اور اس نے بھی مسکراہٹ پیش. ایسے کتنے واقعات ہیں میرے پاس الحمدللہ. زیادہ جو سفر کرتا ہے اسے تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے. سفر جو زیادہ کرتا ہے تجربہ بھی اسے زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرایا. اس کے بعد ٹرین میں کیا کرنا، میرے اپنے وظیفے پورے کر رہا تھا، انہیں بھی سامنے آ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ گرو جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایسا ایسا. ہم کو صبح اٹھنے کے بعد ہمارے جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے لیے کہا تھا. اس نے کہا کہ جب تم پڑھو گے تو ہمارے اوپر دم بھی کر دینا. ہمارا ایک آدھا پونے گھنٹے کا وظیفہ رہا. اس کے بعد گفتگو آگے بڑھنے لگی. چائے والا گیا، چائے اور چائے والے کہاں نہیں ہیں. میں کچھ چاہتا تھا کہ میں چائے پیوں. میرے کہنے سے پہلے اس نے کہا کہ گرو جی چائے پئیں گے؟ میں نے کہا کہ ہندوستان اور چائے کا سوال آئندہ چل کر بل آ بھی سکتی ہے. جو چائے نہیں پیے گا وہ ہندوستانی نہیں ہے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کون سے سیدھے قانون بن رہے ہیں کہ اس پر اعتراض ہو جائے. بیٹا بیٹے بچے کو بٹھاؤ. میں نے کہا کہ ضرور پیوں گا. اپنے پیسوں سے اس نے چائے پلائی. اور ایک بات بولوں، غصہ نہیں کریں گے آپ؟ ارے بولو، کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے پکا. ہمارا اپنا کھاتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا، جب ہم دوسروں کا کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ایک فطرت ہے یہ، ایک فطرت ہے یہ. بڑی مزے لگی چائے اور پی لیا. اس کے بعد اب وہ اپنے دھرم کی باتیں کرنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ.
بات پر بات بڑھتی گئی. مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ طالب ہے. مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ضرورت مند ہے, سیدھے راستے کی تلاش میں ہے, دل دماغ خالی ہے اور اپنے دھرم میں رہ کر بھی پریشان ہے. ایسے آپ کو ایک دو نہیں لاکھوں ملیں گے. بات پہ بات بڑھتی گئی تو یہاں تک بات پہنچی اس کام کے بارے میں تمہارا مذہب کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. یہاں تک بات پہنچی, یہاں تک بات پہنچی اس کام کے بارے میں. مثلا کھانے کے بارے میں تمہارا دھرم کیا کہتا ہے, ہمارا دھرم کیا کہتا ہے. پینے کا تو وہ نہیں, پانی پینے دودھ پینے, پانی پینے دودھ پینے کے بارے میں تمہارا دھرم کیا کہتا ہے, ہمارا دھرم کیا کہتا ہے. سونے کے بارے میں تمہارا دھرم کیا کہتا ہے, ہمارا دھرم کیا کہتا ہے. خدا کی قسم اللہ کا شکر ہے, میں بھی ادا کرتا ہوں, آپ بھی ادا کریں. کیسا بھی بیپار چل رہا ہے, اللہ کا فضل. حضرت بیپار کا سوال آ جائے تو شکر پیدا ہوتا ہے, اس سے کئی درجے زیادہ اپنے ایمان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا, پیارے آقا کی امت میں پیدا فرمایا, قرآن عطا فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے ہر سوال کا اس کے پاس نگیٹیو جواب تھا, اس کے ہر سوال کا میرے پاس الحمدللہ پازیٹیو جواب تھا. ساری دنیا میں یہی ہے. ٹرین کا ڈبہ, دونوں کی ملاقات کی گفتگو نہیں, ساری دنیا کا یہی حال ہے. زمانہ جو بھی سوال کرے گا اسلام جواب دے گا. اسلام اگر سوال کرے تو جواب کون دے, کون دے. اس جملے پر 1 گھنٹہ بٹھا لوں میں آپ کو. مجھے درود کی بات کرنا ہے, ہر عنوان آیا آپ کے سامنے, درد پیش کرنا ہے. اور آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, ضرورت پڑنے پر الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی عنوان کا سبق کسی کے پاس نہیں ہے, ہر عنوان کا سبق ہمارے پاس ہے, ہر عنوان کا علم ہمارے پاس ہے. کوئی ایسا عنوان نہیں جو آج قوم کے پاس نہ آیا ہو, کوئی ایسا شہر اور گاؤں نہیں جہاں نماز کی فضیلت لوگ نہ جانتے ہو, روزے کی فضیلت لوگ نہ جانتے ہو. یہاں تک کہ آج کے جلسے کا اگر موضوع اٹھا لے, کوئی گاؤں ایسا بتاؤ, کوئی محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتاؤ جو درود کی فضیلت نہ جانتا ہو. کوئی ایسا مسلمان مرد یا عورت بتاؤ جو درود کی فضیلت نہ جانتا ہو. سبق کا دور تو ہو سکتا ہے, حضرت والا کے تقریر کا میں کچھ دور کروں, مولانا شیخ منیر صاحب دامت برکاتہم کے تقریر کا میں کچھ دور کروں. ہر عمل کی فضیلت امت کے سامنے آ چکی ہے. سوال یہ ہے کہ اس فضیلت سے آراستہ کون ہو رہا ہے. کون عمل کر رہا ہے. ہر عمل کی شان الگ, نماز کی شان الگ, روزے کی شان الگ, زکوٰۃ کی شان الگ, تلاوت کی شان الگ, ذکر کی شان الگ ہے, استغفار کی شان الگ ہے, ماں باپ کی خدمت کی شان الگ ہے, بیوی سے محبت کی شان الگ ہے, اولاد کے حقوق ادا کرنے کی شان الگ ہے, اساتذہ کے احترام کی شان الگ ہے.
بالکل اسی باب میں آپ اگر درود کو اٹھا لیں گے، درود کی شان ہی کچھ اور ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جتنے اعمال ہیں توجہ کے ساتھ یاد رکھیں، جتنے اعمال شرعیہ ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی حضرت مولانا قیصر صاحب مولانا منیر صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے آئندہ سبق کا وقت بتا دیا ہے، اس میں 10 15 20 نہیں، اور یہ مسئلہ وہ ہے کسی مسلک کا بھی نہیں ہے، ہر غلامان محمد کا ہے، اس میں ہر مسلمان کو جڑ جانا چاہیے، ہر عاشق کو جڑ جانا چاہیے، ہر مرد اور عورت کو جڑ جانا چاہیے۔ توجہ کے ساتھ سنو، اس عمل کی شان بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ درود کی فضیلت اگر آپ کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہی آج مزاج بن چکا ہے، ایک کی فضیلت آ گئی ہے تو دوسری کی فضیلت کو خود ہمارا دل دماغ گھٹا دیتا ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ الگ الگ عمل کی الگ الگ شان ہے، یہی تو اللہ کی عطا ہے، میرے نبی کے دین کی شان ہے۔ نماز کے بارے میں سنیں گے تو دل چاہتا ہے سب ختم کرو، صرف نماز ہی پڑھتے رہو۔ روزے کے بارے میں سنیں گے تو دل چاہتا ہے سب ختم کر دو، سوائے میری زندگی کا عمل روزے کے علاوہ کچھ اور نہ رہے۔ تلاوت کے بارے میں اگر سنیں گے تو اتنا دل خوش ہو جاتا ہے، اتنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا پڑھنا اللہ کا دیدار ہے، قرآن کا پڑھنا خود اللہ سے بات کرنا ہے۔ کون ہے اتنا بڑا مجمع جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ سب کے سب تیار ہیں، بچے ہاتھ اٹھا، وہ بھی اللہ سے بات کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ذات ہے اللہ کی جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اس سے بات کرنے کا اگر کسی کو موقع و شرف مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ اللہ سے بات کرنا؟ ہو جاتے ہیں۔ ارے معمولی وہ لوگ ہیں جن کا پاور ٹائم ٹو ٹیبل ہوتا ہے، ان سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو واٹس ایپ اتنا بھر جاتا، کام بیسٹ ہو جاتا۔ کی کاؤنسلر سے بات کرنے کا موقع مل جائے، ایم ایل اے سے بات کرنے کا موقع مل جائے، ایم پی سے بات کرنے کا موقع مل جائے، سی ایم سے بات کرنے کا کیا کیا کی ہے اپنی جگہ پر، اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ پیارے آقا نے اس کا راستہ بھی بتایا کہ تم مایوس مت ہو، میں اللہ سے بات کر کے آیا ہوں، یہ میری شان ہے اور یہ قسمت سے تم محروم بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میں اللہ سے بات کر کے آیا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ میری شان ہے، تم مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کو بھی یہ موقع مل ہی جائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا، مجھ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے قرآن پاک، اسے جب بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ کون کون اللہ سے بات کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راستہ کیا ہے؟ دن میں 2-4 ہاتھ چھوڑو، دن میں 2-4 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لو، چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھ لو، خدا سے بات ہے، سورہ اخلاص پڑھ لو، خدا سے بات ہے، نماز کو آ کر بیٹھے تو طاقوں میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھا کر 2-4 صفحات پڑھ لو، یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ اللہ اکبر، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ ایک عمل کی فضیلت اگر کھل کر آتی ہے تو اس سے یہ نتیجہ مت نکالو کہ اسلام میں دوسرے عمل کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہر عمل اپنی جگہ پر الگ شان رکھتا ہے۔ درود کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نماز کو نہیں، نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ روزے کو نہیں، زکوٰۃ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حج کو نہیں۔ ویسے درود کی فضیلت کیا معلوم، حضرت شاید بیان کیے ہوں گے، انداز بدلے گا، بات وہی ہے۔ روضۃ الصالحین ایک کتاب ہے، قبلہ توجہ چاہتا ہوں، کیا نام کتاب کا؟ آپ بولو، آپ بولو، کتابہ نہیں پڑھے تو جاتا، کم سے کم نامہ تو بھی یاد رکھو۔ نام کتاب کا نام کیا ہے؟ روضۃ الصالحین۔ اس میں قرآن اور حدیث کی اہم پوری باتیں اہم ہیں،
سمجھنے کے لائق اور اللہ کے نیک بندوں کے اقوال بڑی عجیب عجیب آتے ہیں. میرے پاس وہ کتاب ہے, چھوٹی چھوٹی 4 جلدیں ہیں اس کے اندر لکھا ہے 2 عمل ایسے ہیں جو اللہ کے خاص عمل ہیں. وہ میں مختصر سمجھاتا چلوں. جس کو اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے بیچ میں اس بندے کا نام لے کر فخر کرتا ہے. سبحان اللہ. 2 عمل. 2 بندے آپس میں کسی بات پر اختلاف کر لیتے ہیں یا آپس میں لڑ لیتے ہیں, لازمی بات ہے کہ ایک حق پر ہوگا ایک ناحق پر ہوگا. 2 حق پر رہنے والے لڑتے نہیں اور 2 ناحق پر رہنے والے لڑے بغیر رہتے نہیں. کیا مولانا؟ 2 حق پر رہنے والے لڑتے نہیں اور 2 ناحق پر رہنے والے لڑے بغیر رہتے نہیں. ایک حق پر ایک ناحق پر رہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے, لیکن حق والے سے شروع نہیں ہوتی, ناحق والے سے شروع ہوتی ہے. تو 2 اگر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں, حق پر رہنے والا ناحق پر رہنے والے کو, جبکہ اس کے ہاتھ میں اس بات کا اختیار ہے میں اس سے یہاں نہ صحیح وہاں بدلہ لوں, اس اختیار کو رکھنے کے باوجود اگر وہ ناحق پر رہنے والے کو صرف اپنا بھائی سمجھ کر, اللہ کا بندہ سمجھ کر, آقا کا غلام سمجھ کر معاف کرتا ہے, اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کے بیچ کہتے اے ملائکہ ادھر آؤ, دیکھو زمین میں میرے اس بندے کو جو حق پر رہ کر ناحق پر رہنے والے کو معاف کرتا ہے. اگر وہ معاف نہ کرتا تو میرا عذاب اس پر واجب ہے. جبکہ اسے معاف کرنے کی اللہ کے پاس طاقت ہے. یہ حقوق العباد کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے فرماتے او ملائکہ ادھر آؤ, یہ بندہ ایک زمین میں فلاں جگہ پر دیکھو, غور کر کے دور اور قریب کا امتیاز فرشتوں کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نگاہوں میں وہ پاور دیتے ہیں, وہ پاور دے رکھے ہیں کہ قریب سے فرشتے جسے دیکھتے ہیں دور سے بھی برابر اسی کو دیکھتے ہیں. ذرہ فرق آتا تو کتنے مس ہو کر نہیں مرنے والے مر جاتے, مرنے والے بچ جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. بات لمبی ہو رہی ہے, ایک اہم واقعہ بیان کرنا, یہ بولنے کے بعد اس کے بعد ختم کر دوں میں. او ملائکہ ادھر آؤ, زمین میں فلاں خطے میں فلاں جگہ پر دیکھو 2 بندے میرے لڑ رہے ہیں, اس میں ایک حق پر ہے اور ایک ناحق پر ہے, لیکن حق پر رہنے والا صرف میرے لیے اسے معاف کر رہا ہے. دیکھو اس بندے کے اندر میری عادت ہے. معاف کرنا کس کی عادت؟ بولو اللہ کی. پتہ نہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ اللہ ہم کو معاف کر رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی شکلیں حقیقت میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں. سیکنڈ معاف کر رہے ہیں اللہ تعالی, لمحہ لمحہ معاف کر رہے ہیں. حکومتوں کے ہاتھ میں طاقت ہے, معاف نہیں کرتے. جرم اگر نظر آ جائے یا ڈاؤٹ بھی آ جائے تو گرفتار. اللہ کو سب نظر آ رہا ہے, چھوڑ کر رکھا ہے. یہ اس کی معافی نہیں تو اور کیا ہے. چھوڑ کر رکھا ہے. جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں اس کے عمل کو اپنے عمل کے ساتھ جوڑ کر فخر فرماتے ہیں او ملائکہ ادھر آؤ, فلاں خطے میں فلاں میرے بندے کو دیکھو, حق پر رہ کر ناحق پر رہنے والے کو معاف کر رہا ہے, اس کے اندر میری عادت ہے. سبحان اللہ. خالی باوا کی عادت بیٹے پر آ گئی تو باوا 25-30 سال کے بعد بھی بیٹے کے اندر کوئی بھی اپنی عادت دیکھا. سن رہی کی سو رہی؟ بھئی حضرت مجھے اجازت دے ڈالے, ٹائم کی کوئی قید نہیں بول کر. جوش اگر بڑھ گیا تو 12 بجا جاتا ہوں.
سمجھ میں آئی بات ہے. اور میں محسوس کر کے دیکھا ہوں کہ حضرت کے حلقے میں آ جاتا ہوں, مجھے وہ بیان اب تک یاد ہے جو ہر جگہ میں کرتا ہوں. سب سے پہلے ختم نبوت کے عنوان پر اسی جگہ پر میں نے بیان کیا ہے. یاد ہوگا شاید آپ کو. بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا, مطالعہ اس وقت ختم نبوت کا بہت کم تھا, نہیں کے برابر تھا. حضرت مجھے اس عنوان پر بلا لے, میں کیا بیان کروں. اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ایسا عنوان عطا فرمائے. حضرت بہت دعاؤں سے مجھے نوازے, اسی کو میں ہر جگہ بیان کرتا آتا ہوں جہاں ضرورت پڑتی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ اس بندے کی عادت کو اپنی عادت کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس بندے کے اندر خدا کی عادت آ جائے وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں تو اور کیا ہے. آج 25-30 سال کے بعد باوا کو بیٹے کے اندر اپنی کوئی سی بھی عادت نظر آ گئی تو اس وقت باوا بولتا, آج مجھے یقین ہوا رے تجھ میرا بول کو. باپ کی عادت بچے پر آ جائے, باپ خوش. جب بچہ سنتا ہے یہ عادت میرے باپ کی ہے تو بچہ خوش. اس پر 10 مثالیں دے سکتا ہوں میں. لیکن اس بندے کا کیا کہنا, جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کے اندر میری عادت ہے. کیونکہ معاف کرنا اللہ کی پسندیدہ عادت اور اللہ کی خاص شان ہے. وہ اگر معاف نہ کرتے روزانہ اتنے مردے راستے میں پڑے رہ جاتے جس کو سنبھال کر جمع کر کے دفن کرنا بھی قوم کے لیے, حکومتوں کے لیے مشکل ہو جاتا. خیر یہاں اس بات کو کٹ کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں, پھر کبھی علماء سے آپ سن لیں. اور ایک کیا ہے معلوم, جب بندہ یعنی ہم غلامان محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اور آپ جب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں, آہا, جب ہم الحمدللہ, آپ نہیں بولوں گا میں ہٹ کر ہم بولوں گا تاکہ فضیلت میں بھی شامل ہو جاؤں, آپ بھی شامل ہو جائے. جب ہم ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں, فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ وہ عمل کر رہا ہے میرے حبیب کی محبت میں جو میں کرتا ہوں. میرا بندہ حبیب کی محبت کا وہ حق ادا کر رہا ہے جو میں کرتا ہوں. اس لیے کہ میرے آقا 1,20,000 پر 4,000 نبیوں میں سے ایک ایسے ہیں, تمام نبیوں پر خدا کی سلامتی نازل ہوئی, درود تو صرف میرے نبی پر نازل ہوا ہے. اس کا اظہار خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اتنی بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. میں عربی آپ کو کیا سمجھاؤں اس وقت, اردو سمجھتا میں دبلا ہو گیا ہوں, اور سمجھاتے سمجھاتے میری اردو میں بگاڑ چکا ہوں. کیونکہ ماحول میں جس طریقے سے زبان چلتی ہے اس طریقے سے زبان چلانا ہی فصاحت ہے, حضرات علماء جانتے ہیں. ورنہ بالکل فصیح اردو میں آئیے, بیٹھیے, تشریف لائیے, تناول فرمائیے, فلاں کیجیے گا تو تناول کا تو پوچھیں گے یہ کون سا پھل حضرت ہے. کیا مولانا صاحب گستاخی کر دیں گے بول کر بولا تو یہ گستاخی کا تو یہ کون سی دعا حضرت حرم میں کرتے ہیں کیا حضرت. میرے نانا بھی الحمدللہ عالم اور بے مثال, فارسی اردو تمل 3 کے مقرر تھے. میرے بہن بھی بیٹھے ہیں, پوچھ کر دیکھو. مثنوی یاد تھی میرے نانا کو, اور حضرت میرے نانا کے پاس جو مثنوی شریف تھی اس زمانے میں, اس وقت وہ میرے پاس ہے. مثنوی بہت یاد تھی, اشعار بہت پڑھتے تھے. انہوں ایک لطیفہ بیان کرتے. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب ایک جگہ پر بیان کو گئے, بیان لمبا ہو گیا, بیچ میں پیشاب آ گیا. مولوی صاحب پریشان, کتنا کنٹرول کرنا کہ کرے, کنٹرول نہیں ہو سکا تو آخر اعلانیت کر ڈالے, بھائیوں بزرگوں اسی طرح تشریف رکھیں, میں ذرا بیت الخلا جا کر آتا ہوں. اب یہ لفظ بیت الخلا مجمع پہلی مرتبہ سن رہا ہے.
سمجھ گئے کہ درمیانی تقریر میں شاید حضرت کسی مقدس جگہ کو دعا کے لیے جا رہے ہیں. مجمع سے آواز آئی کہ حضرت وہاں کے خاص دعا میں ہم نہ بھی یاد رکھنا. اور میں کیا عربی سمجھاؤں آپ کو میرے پیارو. یہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو انشاءاللہ تعالی تفسیر کے نکات آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان اللہ، بے شک. یہ بھی اللہ نہ بولتے تو تب بھی بات ثابت تھی. کیا حضرت صحیح بول رہا ہوں میں؟ انا نہ بولتے تب بھی بات ثابت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تاکید بیان کر رہا ہے، ہم نہ سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ آقا سے اللہ اپنی محبت بتا رہے ہیں. تم کیا محبت کرتے ہو میرے حبیب سے جتنی میں محبت کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ، ملائکہ کتنے ہیں فرشتے؟ لوگوں کی گنتی آج حساب میں ہے 850 کروڑ. آتا نا روز ریکارڈ، کتنے مرے کتنے آؤٹ کتنے آن، آ رہا نا ریکارڈ. تعداد ہے نا 2025 میں کتنے تھے، 2026 اب کتنے ہیں، 2024 میں کتنے تھے، پورا حساب ہے نا. لیکن ایسا حساب فرشتوں کا نہیں ہے. فرشتے کتنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے، ضعیف حدیث ہے، حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ حضور کو معلوم تھا. ایک سوال جواب میں بھی علم کا ایک الگ طریقہ پیدا ہو جاتا ہے. آقا کو نہ معلوم ہو اور جبرائیل کو معلوم ہو، وہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آقا کو نہ معلوم ہو اور جبرائیل کو معلوم ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جبرائیل کو جو بھی ملا وہ نبی ہی کا تو صدقہ تھا. پھر بھی آقا نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل فرشتے کتنے ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ، میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں جو دیکھا وہ آپ کے سامنے سبق پیش کرتا ہوں. روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھے نور کی نہر میں غوطہ لگانے کا حکم دیتے ہیں. نور کی نہر، پانی کی نہر الگ، نور کی نہر الگ. نور کی نہر میں غوطہ لگانے کا حکم دیتے ہیں. میں غوطہ لگا کر جب اٹھتا ہوں تو میرے سر اور جسم سے نور کے قطرے گرتے ہیں. ایک ایک بال سے، سر کے ایک ایک بال سے 70 ہزار قطرے گرتے ہیں. اور ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ 70 ہزار فرشتے پیدا کرتے ہو. تمہیں حساب ڈالو نہ کو بابا، موبائل بیسٹ ہو جائیں گا بعد میں. اتنے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بڑے فضائل موجود ہیں. آسمان میں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر کے کام دے کر بھیجنے سے پہلے جب تک نبی پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیتے کسی فرشتے کو کسی کام میں نہیں لگاتے. اللہ کی ہر مخلوق 2 کام میں مصروف ہے. ایک اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، دوسرا میرے نبی کے درود میں مصروف ہے. اللہ کی ہر مخلوق، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، تارے ہو، ستارے ہو، سمندر ہو، موجیں ہو، قطرات ہو، ہوائیں ہو، فضائیں ہو، جہنم ہو، دوزخ ہو، فرشتے ہو، جنت ہو، حوران ہو، غلمان ہو، میں کیا مخلوقات جو جتنے مجھے یاد ہے میں بیان کروں، ہر چیز اللہ کے ذکر نبی کے درود میں مصروف ہے. 2-3 شعر آ رہے ہیں اس وقت، یاد پڑھوں؟ تمہیں نکو بولے تو بھی پڑھ رہا ہوں سچ. حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب کی یہ نعت ہے، درود پر. رب اکبر درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ بولو. رب اکبر درود پڑھتا ہے. میم لکھ کر درود پڑھتا ہے. حشر کا
کرتے ہوئے حشر کا انتظار کرتے ہوئے حوض کوثر درود پڑھتا ہے. یہ شعر تو مجھے اتنا پسند کہ میں مدینے میں پڑھتا رہتا ہوں. حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے. معجزہ دیکھیے محمد کا, معجزہ دیکھیے محمد کا, چاند کٹ کر درود پڑھتا ہے. کٹے تو غصہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ میں اگر اشارہ کر دوں اظہر کی طرف کہ بھئی اسے کاٹ دو, اب کاٹنے والے پر بھی غصہ کرے گا, اظہر اشارہ کرنے والے پر بھی غصہ کرے گا, کیونکہ اشارہ کرنے والا کون ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن چاند پر نبی کا اشارہ ہو رہا ہے. فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے غصہ آنا چاہیے, لیکن وہ اپنی زندگی نہیں دیکھا, محمد کا اشارہ دیکھا. اشارہ کرنے والا کون ہے جس کے اشارے پر آئندہ ہزاروں قربانیاں دینے والے ہیں؟ ان کے بیچ میں میرا جو نام آ گیا, اس سے بڑی میری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. ہر چیز ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی ذات, اب کیا درود اللہ کا وہ الگ, نبی کا درود کیا وہ الگ, اس تحقیق پہ آپ بعد میں جائیں, کبھی کسی مجلس میں سن لیں, لیکن شان مصطفیٰ دیکھو میرے آقا پر ہم کیا درود پڑھتے ہیں. ہر چیز مخلوق کی درود پڑتی ہے, یہاں تک کہ ملائکہ جن کا حساب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی کی محبت میں جلسہ منعقد ہوا ہے, مسجد بھری بھری نظر آ رہی ہے, باہر کا ماحول خالی خالی نظر آ رہا ہے. قسم اللہ کی باہر کا ماحول خالی نہیں ہے, اتنی فل ہے باہر کی جگہ کہ فرشتوں کو قدم رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں ذکر خدا ہو رہا ہے, ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اب اتنے فرشتے اللہ اکبر کبیرہ نبی پر درود پڑھتے, اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے, ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا انداز خطاب دیکھو, میں خود یہ عمل کرتا ہوں, میرے فرشتے یہ عمل کرتے ہیں. اے میرے بندوں, آئندہ تمہارا بیڑا بھی اسی ذات اقدس کے اشارے پر ہونے والا ہے, تم کو اور بھی زیادہ درود پڑھنا پڑے گا. میں خود مغفرت بانٹنے والا ہوں اور فرشتے مغفرت کے محتاج نہیں ہیں. تم کو مغفرت کی ضرورت ہے, تمہیں کوئی نہیں بچائے گا, تمہاری ماں نہیں بچائے گی تم کو, تمہارا باپ نہیں بچائے گا, تمہاری بیوی نہیں بچائے گی, تمہارا شوہر نہیں بچائے گا, تمہارے بچے نہیں بچائیں گے, تمہارے لیڈر نہیں بچائیں گے, تمہارے گیڈر نہیں بچائیں گے, کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. قرآن فرماتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کوئی تم کو بچائے گا نہیں ہے, اور مجھے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, بچاوا تو میری ہی طرف سے ہے. میں مغفرت بانٹتا ہوں, فرشتے اس کے محتاج نہیں ہیں. تم نہ ضرورت ہے, اگر تم آسانی سے مغفرت پانا چاہتے ہو تو ایک عمل ہے جو اپنی ذات میں بڑا ہے, کرنے میں آسان ہے. وہ کیا؟ میرے محمد پر تم درود پڑھو, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. درود پڑھو, پڑھو, وقت ضائع مت کرو, وقت ضائع مت کرو. اٹھے بیٹھے درود. عشق کے دعوے کرنا بڑا آسان ہے, یاد رکھو دعووں سے بیڑا پار نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. میرے پاس اور بھی الفاظ ہیں لیکن میں ماحول خراب کرنا نہیں چاہتا.
دعووں سے بیڑا پار نہیں ہوگا، عمل سے بیڑا پار ہوگا۔ حضور سے محبت ہے، کتنے شرائط ہیں اور اسباب ہیں اور دلائل ہیں نبی سے محبت کے ثبوت پیش کرنے کے، اس میں سے ایک درود پاک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز جب درود پڑتی ہے، ایک واقعہ بولوں میں حدیث کا درود کے عنوان پر، جلدی بول دیتا ہوں ورنہ اس واقعے کو مولانا میں ڈیڑھ دو گھنٹے بولتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ ایسا کھولتا ہے واقعہ۔ پیارے آقا ایک مرتبہ سفر میں نکلے، توجہ کے ساتھ سننا۔ اب کتنے لوگ سند لیے حضرت؟ 10 نہیں، یہ پورا مجمع انشاءاللہ تعالی آئندہ جو وقت ہوگا اس میں پورا مجمع اپنے ہاتھوں میں درود کی سند رکھے گا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس عنوان میں مردوں سے آگے عورتیں ہیں۔ حضرت کے ساتھ میں لگا ہوں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہیں۔ عمل میں مقابلہ کرنا یہ ایمان ہے۔ ہمیں دولت میں مقابلہ کرتے ہیں، طاقت میں مقابلہ کرتے ہیں، بار بار اینک کے سامنے کس کی گاڑی، اینک کس کا، ایسا کر کے دیکھتا انڈا آیا کیا بول کر رہے ہیں۔ عمل میں مقابلہ کرو، عمل کا سوال کرو، عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کبھی پوچھ لو آج کتنے مرتبہ پڑھے ڈاکٹر صاحب درود، انہوں بھی بڑی سادگی سے بول دیتے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، آج میں 5000 مرتبہ پڑھا ہوں۔ اچھا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ دعا کردار کو سبحانہ بولنا کو ارادہ کر لینا، میں آج 6000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ یہ تمہارا مقابلہ خدا کی قسم خود خدا کو اچھا لگتا ہے۔ صحابہ کرتے تھے عمل میں مقابلہ۔ اعلان ہوتا لاؤ جہاد جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، یہاں لا کر ڈالنا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر ہے۔ ادھر ابو بکر جاتے، ادھر عمر جاتے، اندر سے سوچتے ہوئے جاتے، ابو بکر جاتے، میں کیا عمر جاتے، عمر تو ہمیشہ ابو بکر سے سوچتے میں مقابلہ آج اتنا لے کر آؤں گا، میرے مال کی کثرت ابو بکر کے مال سے زیادہ نظر آئے گی۔ لے کر آئے گا موٹے 3-4 موٹے لے کر آئے حضرت عمر، حضرت ابو بکر ایک چھوٹا سا موٹا ہی لے کر آئے۔ دور سے عمر دیکھ کر خوش ہو گیا، آج تو بازی میں مار لیا، 4-5 موٹے میرے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ اللہ کی عطا سمجھ گئے، لا کر پیش کرو۔ سلام صحابہ بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی کو سوال نہیں کرنا تھا لیکن کر رہے ہیں، اس لیے کہ سوال کے ذریعے سے امت کو بتانا تھا کہ ابو بکر ہے کون، ابو بکر ہے کون۔ سب کو فضیلتیں حاصل تو ہوں گی لیکن کوئی ان فضیلتوں کو تھام کر ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ خود نبی کو بتانا مقصود تھا۔ پہلے پوچھے حضور حضرت عمر سے، عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ یہ لایا ہوں یا رسول اللہ۔ کتنا لائے ہو؟ گھر میں جتنا تھا سمٹ کر آدھا لے کر آ گیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ اسی عمر کو بٹھا کر اللہ کے نبی ابو بکر سے پوچھتے، ابو بکر آپ کتنا لائے، کیا لائے؟ یا رسول اللہ جو تھا لے کر آ گیا، آدھا پاؤ نہیں سب لے کر آ گیا۔ تب حضرت عمر سوچنے لگے، زیادہ جمع کر کو آدھا لانا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں جتنا ہے اتنا لے کر آنا شروع ہوتا ہے۔ زیادہ جمع، سمجھ میں آیا جملہ؟ سمجھ میں آیا؟ جتنا ہے اتنا جمع کر کے آدھا لانا، یہ محبت جا کر جہاں ختم ہوتی ہے، جتنا ہے اتنا سب کچھ لے کر آ جانا، وہ محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں بھی گھر میں پوچھ لو کیا کیا جلسہ، کہتے ہیں نا تمہیں گئے تھے، کہتے ہیں نا تم نہ بھی کیا کی سرٹیفکیٹ نہ دیے، کہتے ہیں نا کتنا پڑھے تمہیں؟ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھی جی میں۔ ماشاءاللہ، واقعتاً تمہاری زندگی کا میں حصہ بن کر اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کریا بول کو 2-3 جملے اسے خوش کرنے کے تمہیں بھی بولو۔ خالی پڑھ لگو دھرتی پکاتی چ نہیں، یہ تانے چل رہی کہتے اس کے بعد تمہیں بھی ارادہ کر لو، آئندہ مرتبہ انشاءاللہ تعالی میرے ہاتھ میں بھی درود کے مقدار کی سند ہوگی انشاءاللہ۔ جس گھر کا مرد درود والا ہو جائے،
جس گھر کی عورت درود والی ہو جائے اس گھر کے بچے محمد والے ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بڑا واقعہ ہے، چھوٹا نہیں بولتا، سن لے، 2-3 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. پڑھیں گے درود سب؟ کون کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان. میں بھی اٹھا لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، پھر بھی اٹھا لیتا ہوں. الحمدللہ. پڑھو سب، پڑھو پڑھو. حالات اب عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے ہیں. کوئی ساتھ دے گا نہیں، دیتا نہیں، سب دھوکے بازاں. کیا حضرت؟ سب دھوکے بازاں. اور ہمیں بھی ہماری امیدوں کا حساب اللہ کو دینا ہوگا. اللہ فرماتے میرے اوپر بھروسہ کر، میں منزلیں پار کر دوں. لیکن ہمیں بھروسہ کس پر کر رہے ہیں؟ اس پر کر رہے ہیں جو دھوکہ دینے پر مشہور بھی ہے. نکو اب کون بھی نکو، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہمارا نبی کافی ہے بس. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلے، صحابہ ساتھ تھے. واقعہ سنو. درود کون کون پڑھتے ہیں؟ درود کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے نہیں، ان کا علاج درود میں ہے. اور ہمیں اتنے جلد باز ہیں حضرت، رات کو درود پڑھتے ہی صبح ہی نتیجے دیکھ لگا رہتے ہیں، بیرو میں، الماری میں سے دیکھ لگا رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہی، ان کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، یعنی انہوں نہیں، ڈاکٹر 3 دن کا تو کم سے کم دیتے ہیں ڈوز. مطلب کیا ہے؟ 3 دن تک اسے استعمال کرو، اس کے بعد انشاءاللہ صحت میں انقلاب نظر آئے گا. ہمیں کیسے ہی بھئی درود پڑھے تو مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں بول کر سنتے کی نہیں کی. ایک 10-15 مرتبہ 50 مرتبہ درود پڑھ لے کو مصیبتیں کھیکر کو دیکھتی ہیں کلیئر ہوئے کیا بول کر رہے ہیں. عجیب حال ہے. پیارے آقا جیسی شخصیت کو اللہ اکبر خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے تو 23 سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نتیجے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس کے لیے بہت سارے مثالیں میرے پاس ہیں. ادب اور احترام کے ساتھ بول بھی سکتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا. پڑھو 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 پڑھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلے تو صحابہ بھی ساتھ ہو گئے. لمبا سفر تھا. ایک جگہ پر آقا دوپہر کے وقت قیام فرمایا، صحابہ بھی قیام فرمائے. ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے. آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائیوں کھانے کچھ ہے؟ آقا جب بلاتے تو صحابہ گھر جا کر اجازت بھی لے کر نہیں آتے، دعوت ملی تو نکل جاتے. کے پاس اتفاق سے توشہ بھی نہیں تھا. اور آقا کا سوال آ گیا تو صحابہ شرمندہ ہو گئے، سب سر جھکا لیے. سب کے سب یہ سوچتے رہے کہ اس وقت آقا جان بوجھتے تو جان دے دیتے، ہمارے پاس تو ٹکڑا بھی روٹی کا نہیں ہے، کیا جواب دیں؟ نہ دربار رسالت میں اچھا نہیں لگتا. پیچھے سے ایک صحابی کہتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو روٹی کے سوکھے سوکھے کچھ ٹکڑے میرے پاس موجود ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. آقا نے فرمایا کہ میاں ضرورت کے وقت میں جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ عطا سمجھ کر اس کا شکر ادا کر کے کھا لینا ہے، لے کر آؤ. اب وہ صحابی چند ٹکڑے، مٹھی بھر ٹکڑے روٹی کے سکے سکے لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. آقا نے پوچھا سالن؟ نہیں یا رسول اللہ. آقا نے اعلان کیا بھائی سالن ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. کم سے کم نمک تو ہے؟ نمک بھی نہیں ہے. ہاں پیغمبر کا دسترخوان ہے، ہمارے دسترخوانوں میں تو مرغیاں قربان ہی، بکرے فدا ہی. صدقہ ہے پیارے آقا کا. اسی گفتگو کے بیچ میں ایک چھوٹی سی مکھی آتی ہے. مکھی کیا آتی ہے؟ مکھی. مکھیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم شہد کی مکھی. ابھی قریب میں ایک جگہ پر میں نے پڑھا، بتا بھی سکتا ہوں مولانا آپ کے سامنے، کہ شہد کی مکھیاں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گی.
ایک مکھی آئی آقا سے بات کرنے لگی. آقا کے پاس تو ہر قسم کا معجزہ تھا نا, تمام نبیوں کے معجزات جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. سب کو الگ الگ ملا, اے پیغمبر آپ کو سب کچھ ملا. مکھی آ کر کہنے لگی, آقا نے پکار کر کہا علی کہاں ہے؟ علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی اس مکھی کے پیچھے جاؤ, شہد ہوگا لے کر آؤ. شہد چھتوں میں ہوتا ہے, گلبرگہ میں ہے, جا کو نکالتے تم لگا نہیں, نکال لے گئے تو ہمیں ہمیشہ کے واسطے نکل جاتے. کسی مکھی نے حضرت علی کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ دعوت پیارے آقا کی ہو رہی ہے. حضرت علی کٹورا بھر کر شہد تازہ تازہ ورجنل خالص لے کر آتے ہیں, ہاتھ میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں. معجزات النبی دیکھیے کیا ہے. اب صحابہ یہ نہیں سوچتے ہم نہ مل گیا تو اچھا ہے, صحابہ یہ سوچتے کہ میرا نبی کھا لے تو اچھا ہے. صحابہ کی محبت کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہم. لیکن آقا کی محبت دیکھو, آقا بھی یہی سوچتے مجھے نہ ملے اللہ کی عطا ہے, معجزہ ہے, میں کھاؤں تب بھی سلامت, نہ کھاؤں تب بھی سلامت. میں بھوک اور پیاس کے شدت اور ضرورت سے بالکل پاک ہوں. خود اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے کھلا دیتا ہے, ایک بہانہ ہے میرے ہاتھ میں روٹیوں کے ٹکڑے اور شہد کے آنے کا, دراصل نبی کی محبت تھی صحابہ کو کھلانے کی. اب ہاتھ میں چند روٹیوں کے ٹکڑے, کٹورے میں شہد ہے. آقا فرماتے صحابہ ترتیب سے آؤ. یا رسول اللہ آپ کھا لیں. نہیں آؤ. اب صحابہ 300 سے زیادہ تھے. آقا روٹی کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں, شہد بھی ڈباتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. آہا کیا ملا, کس کے طرف سے ملا, کس کے ہاتھ سے ملا. کچھ باتیں فطرت میں رہتی ہیں وہ ادب کے خلاف نہیں ہوتی. جب ایسے بزرگوں سے مسافے کا موقع مل جاتا ہے, ادھر سے مسافہ کر لے کو پھر بھی آپ کو مسافہ کر لیتے. ایسے صحابہ بھی کھالے کو آتے تھے. اب دیکھا یہ جا رہا ہے, اب یہ چند ٹکڑے 2-4 کو بانٹیں گے, آقا اپنے لیے رکھ لیں گے, بقیے کا کیا ہوگا. یہ نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے, اب تک پہنچ رہی ہے. عین وقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب آقا روٹیاں اٹھا کر دے رہے ہیں, شہد میں ڈبو کر صحابہ لے کر جا رہے ہیں. قسم اللہ کی سب کے پیٹ بھر گئے, اور بھی ہزاروں کی تعداد, بلکہ یہ عاشق کہتا ہے پوری امت بھی اس وقت وہاں ہوتی, سب کے پیٹ بھر جاتے, نبی کے ہاتھ کے ٹکڑوں میں ذرا بھی کمی نہ آتی. اب سب کھا لیا. آقا نے پوچھا کھا لیا سب؟ جی الحمدللہ یا رسول اللہ. اب آقا کھا رہے, ادھر شہد بھی ختم برابر, ادھر روٹیاں بھی ختم. ہمارے دور میں تو فریجاں آ کر پورے غریباں کی بد دعا گھراں میں اسٹاک ہے, بانٹتے تھے نہیں. اب پھر وہی ایک مکھی آئی, آ کر آقا سے کان میں کچھ کہنے لگی. آقا نے کچھ کہا, مکھی بھی گئی, روٹی بھی ختم, شہد بھی ختم. ذخیرہ کبھی نبی نہیں کرتے تھے. اب یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے یہ معلوم کرنا تھا صحابہ کو, پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں.
पूछना चाहते थे अदबन। हज़रत अबू बकर खामोश थे क्योंकि रिश्ता था हज़रत अली से। हज़रत अली अदब के साथ खड़े होकर पूछते हैं, रसूल अल्लाह, मुनासिब हो तो आपकी जो गुफ्तगू मक्खी से हुई उसे बयान कर दे। आका ने फरमाया, मरहबा मरहबा। अली, बात दरअसल ये है कि रोटी के टुकड़े आने के बाद सालन ना होने की वजह से, नमक ना होने की वजह से, कुछ भी ना होने की वजह से ये रास्ते की मक्खियाँ हमारे गुज़र पर फ़ख्र करते हुए, मेहमान नवाजी का शर्फ पाते हुए मक्खी आकर कहती है कि रसूल अल्लाह, सफ़र हो, गुज़र जाते तो अलग बात थी, हाथ में रोटी के टुकड़े हो, हमारे पास शहद हो, आप सूखी रोटी के टुकड़े खा लें, कल क़ियामत में हम खुदा को क्या जवाब दें? हमारे पास शहद है, लेकर नहीं आ सकते, आप किसी को भेज दें, हम भेज दें। सुभान अल्लाह। अली को आपने भेजा, हम देकर भेजे। फिर दूसरी मरतबा मक्खी आकर बोलने लगी। एक मेज़बान पूछताछ नहीं, कहा अभी होना क्या पूछता नहीं, वो अखलाक मक्खी ने भी बताई। और आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बस आगे ज़िंदगी है तो खिलाने का वही ज़िम्मेदार है। फिर आका ने पूछा, बनाता तो शहद अल्लाह है, लेकिन तुम्हारा निज़ाम क्या है बताओ, यही बताना है। बनाता तो हर चीज़ को अल्लाह ही है, तुम्हारा निज़ाम क्या है बताओ। मक्खी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी एक जमात है, एक हल्का है, एक निज़ाम है, हमारा एक बादशाह भी होता है, एक मलिका भी होती है, इधर उधर हम सफ़र भी करते हैं, हमारा अपना महल भी तैयार करते हैं, कमरे भी बनाते हैं। मक्खी का जो शहद का छत्ता होता नहीं, छोटे छोटे जो खाने होते नहीं, वो मक्खी कमरे भी होते हैं। हमारी मलिका और हमारा बादशाह हमको शहद लाने के लिए नहीं, रस लाने के लिए भेजता है। या रसूलल्लाह, हम हर जगह जाते हैं और रस चूस कर लेकर आते हैं, फलों का, फूलों का। और रस हर मीठा नहीं होता, और रस पतला भी तो होता है। बाज़ रस मीठे होते हैं, बाज़ रस फीके होते हैं, बाज़ रस खट्टे भी होते हैं। पाकीज़ा हैं तो ले लेते हैं, लेकर आते हैं तो हम जाते से पहले हमारा टेस्ट होता है, ये पाक जगह से आए कि गलीज़ जगह बैठकर आए। गलीज़ जगह बैठकर आए तो हमको माफ़ी का मौका भी नहीं मिलता, वहीं हमको मार दिया जाता है। पाक जगह से आए तो स्टॉक करने का हुक्म दिया जाता है, हम जाकर स्टॉक करके आते हैं। रस होता है, शहद नहीं होता। फीका मीठा होता है, शहद की तरह नहीं होता। कभी खट्टा भी हो जाता है पाकीज़ा, लेकिन हम रख कर आने के बाद हमारा बादशाह, हमारी मलिका दोनों जाकर कमरे में उस रस पर, आप पर दुरूद पढ़कर दम करते हैं तो वो रस शहद बन जाता है। वो रस क्या होता है? शहद बन जाता है। हर मखलूक, हर चीज़ नबी पर दुरूद पढ़ती है। पढ़ें। हज़रत मौलाना मुनीर साहब दामद बरकातुम, जैसा कि हज़रत क़िबला ने फरमाया कि अपनी खिदमत का एक निज़ाम बनाया है, सब कुछ एक ही आदमी करे ये नहीं हो सकता। हज़रत कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं, आजिज़ कुछ कर रहा है। मौलाना ने आमाल के मुख्तलिफ़ शोबों में से एक शोबे को इख्तियार किया, और हज़रत तो है ही है, हर शोबे पर हज़रत की नज़र है। आप जुड़ जाए, बहुत अच्छा काम है, वजीफ़ा है, नबी पर दुरूद पढ़ना है। करोड़ों 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 मरतबा दुरूद का नजराना इस निज़ाम के तहत प्यारे आका तक पहुंच चुका है। और दरूद को आसान बनाकर ज़ुबान में एक आदत डाल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2-2 सफ़हात के दरूद भी हैं, 1-1 सफ़हात के दरूद भी हैं, आधा सफ़हात के दरूद भी हैं, 2-2 3-3 लाइन के दरूद भी हैं। वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। लेकिन आदत डालने के लिए छोटा दुरूद पढ़े वही सवाब है, बड़ा दुरूद पढ़े वही सवाब है। जैसे मिसाल बताता हूँ, सुनो, मेरे साथ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا پڑھتے رہو، عادت بن جائے گی. تم نہ بھی چاہو تمہارا دل، دماغ اور زبان اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے لیے جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.